الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هو في مقام آخر: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں رفتن فرفتن کچھ وعظ و نصائح آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں. آج میں جس عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عیسائی کس طریقے سے گمراہ ہوئے. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے چند آیت کریمہ تلاوت فرمائیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے عقائد کی وضاحت فرمائی ہیں اور عیسائیوں کے گمراہ عقائد کو ثابت کیا ہے. سامعین محترم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقام بیت اللحم میں پیدا فرمائے. یہ مقام بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ہیں. اس کے بعد عیسائی کو عیسائی اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروی اور اتباع کرنے والے ہیں. اور دوسرا نام ان کا مسیح بھی ہے. ان کو مسیحی کہتے ہیں. مسیحی اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کے نام کے ساتھ موسوم کیا گیا تھا، مسیح ابن مریم، تو اس وجہ سے اس کو مسیح بھی کہتے ہیں عیسائیوں کو. اور تیسرا نام ان کے لیے جو تجویز کیا گیا ہے وہ ہے نصارہ. تو نصارہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ناصرہ کے مقام پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی ہے، تو اس پرورش کی وجہ سے ان کی اتباع متبعین کو نصارہ کہتے ہیں. اور ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہودیوں کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات کتاب ماننے والے تھے اور جو صحیفے ان پر نازل ہوئی تھی وہ کتاب کی شکل میں تھی اور ان کتاب کو ماننے والے تھے، اور اس وقت یہ راہ حق پر تھے اور ان کا جو مذہب تھا وہ دین سچا مذہب تھا اور درست مذہب پر تھے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے. آسمانوں پر اٹھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ
نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں تشریف فرمائیں گے، آسمانوں سے اتریں گے زمین میں اور جہاد کریں گے دجال کے خلاف، اور دجال کو قتل کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد زندگی بسر کریں گے اور نبی کی امتی بن کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت کے بعد 80 سال تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد 80 سال تک یہود جتنے بھی تھی نصارہ وہ درست مذہب پر تھے اور شرک اور بدعت سے بیزار تھے۔ لیکن جب 80 سال کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر گمراہی پھیلنے لگی، وہ گمراہی بھی ایک شخص کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ کلینی میں ایک واقعہ لکھا ہے، کلینی کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد 80 سال تک جتنے عیسائی تھے درست مذہب پر تھے۔ اس کے بعد عیسائیوں کی جنگ چھڑ گئی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ جب یہودیوں کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ گئی تو اس وقت یہودیوں میں ایک بہادر شخص تھا جس کا نام تھا بولس نامی شخص تھا، بہت بہادر تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام حواریین کو مار ڈالا، ان کو ساتھیوں کو مار دیا۔ اس کے بعد سب کو ختم کر گئے۔ جب آپس میں مشورے میں بیٹھا یہ بولس نامی شخص تو یہ سوچ رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، اگر دینی حیثیت سچی مذہب ہے، حق مذہب ہے، تو گویا کہ ہم نے ان کا کفر کر کے ہم تو جہنم کے حقدار بن گئے، ہم جہنم کے مستحقین بن گئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جہنم میں جائیں اور عیسائی سارے کے سارے جنت میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آیا میں ایک حیلہ تجویز کروں گا ان کے لیے، ایک ایسا حیلہ تجویز کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ معاذ اللہ جہنم میں چلے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک حیلہ تجویز کیا، حیلہ اس طریقے سے تھا کہ یہ شخص عیسائیوں کے پاس آیا، اور عیسائیوں کے پاس کیونکہ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھوڑے کے ٹانگوں کو کاٹا، اپنے گھوڑے کے جتنے بھی کوئی ٹانگیں تھے ان کو کاٹ کے اس کے بعد اپنے اوپر مٹی اٹھا کے اپنے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، اور ہائے افسوس کر رہا تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین قبول کرو، اگر عیسائیت آپ قبول نہیں کرو گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ناراض ہیں، اور آپ کو اللہ تب معاف کریں گے جب آپ عیسائیت قبول کرو گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے خوش ہو جائیں گے تب آپ کی معافی قبول ہوگی، ورنہ آپ معاف نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ یہ چلا گیا بولس نامی شخص عیسائیوں کے پاس، اور عیسائیوں نے ان کو پہچانا نہیں، کہا آپ کون ہو؟ فرمایا کہ میں بولس ہوں، آپ کا دشمن۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے یہی پورا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ غیب سے آواز آئی ہے کہ آپ اس وقت تک معاف نہیں ہوگے جب تک آپ عیسائیت قبول نہ کرو، لہذا میں نے عیسائیت قبول کر دی ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں گرجا میں عبادت کروں 1 سال تک کہ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جائے، تب میری معافی تلافی ہوگی اور گناہوں کی تلافی ہوگی۔ تو چونکہ انہوں نے بہت اس کا قدر احترام کیا اور ان کو گرجا میں عبادت کرنے کی اجازت دی، تو وہ 1 سال تک مسلسل سامعین محترم عبادت کر رہا تھا۔ 1 سال کے بعد وہ باہر آیا اور تمام عیسائیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے غیب سے آواز آئی ہے کہ آپ کو گناہ بخش دی گئی، آپ کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان کے پورے عقلوں پر جھال بچھایا، اس کے بعد یہ چلا گیا بیت المقدس میں ایک شخص تھا جس کا نام نستورہ تھا،
نستورہ نامی شخص کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ خدا تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ، معاذ اللہ، تین خداؤں کو ملا کر کے ایک خدا، تثلیث، جو تثلیث کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ تین خدا ہیں، ان کو اس باتوں سے قائل کیا۔ اور اس کے بعد پھر روم چلا گیا، اور روم میں ایک شخص یعقوب نامی شخص سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد پھر اس کو اس عقیدے کی مطلب تجویز رکھا اس کے سامنے، اور اس عقیدہ ان کے سامنے یہ رکھا، یعقوب نام تھا اس کا، اور بہت بڑا پادری تھا۔ اس کے بعد پھر ملکان کے پاس گئے، ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ تو دیکھو انہوں نے تین فرقے بنائے، ایک فرقہ تثلیث کے قائل تھا، ایک فرقہ جو ہے نا چن کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے تھے، اور ایک فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا کا تجویز نام دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، ان تینوں کو جمع کیا اور ان تینوں سے کہا کہ کل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنودگی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، لیکن آپ کو یہ دین پہ لانا ہے جو دین میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، جو مذہب رکھا ہے، جو عقیدہ رکھا ہے، اس عقیدے کو آپ کو پلانا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دو کے سامنے ذبح کر دیا، قربان کر دیا، مطلب اسی پر ذبح کر دیا اس نو منحوس شخص نے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے نا انہوں نے سب نے ان کی اتباع کی، اور جو تین اشخاص بڑے بڑے اشخاص انہوں نے تیار کیے تھے، انہوں نے ان کے طور و طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے عقائد کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے سب سے پہلا وار کہ یہود نسل انسانی کو کس طریقے سے ضرر پہنچاتا ہے، اور کس طریقے سے ان کو ایک ضرر تک ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود بھی تو جہنم سے، ان کو خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ خود تو جہنم سے منحوس نہ بچا، بدبخت کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں مکاری یہودیوں کی، اور یہ مکاری ہوتا ہے عیسائیوں کی، عیسائی بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن اصل مکار جو ہے یہود ہیں۔ یہود اس طریقے سے پروپیگنڈے اور طرح طرح کے آلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن افسوس بات اس پہ مسلمانوں پہ کہ مسلمان اتنی باتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی ان کی طرف جو ہے مائل ہوتے ہیں، اور ان کی طرف ان کے رجحان ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے ایک واضح روشن کتاب موجود ہے جس میں تمام ہدایت موجود ہیں، اور تمام راستے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں، اور تمام آسانی ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے پورے امت، وہاں کے جتنے لوگ تھے نسل انسانی کو جہنم کی طرف انہوں نے دھکیل دیا۔ تو اسی موقع پر مندرجہ ذیل جو عقائد تھے، تین عقائد بن گئے ہیں، ایک تثلیث خدا کا، اور ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ عین خدا ہیں۔ لیکن ان تینوں عقائدوں پر، ان تینوں فرقوں پر اللہ رب العزت نے رد فرمایا۔ پہلے عقیدے پر نستوریہ، ایک تین عقیدے بن گئے، ایک نستوریہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، ایک یعقوبیہ کے نام سے، اور ایک ملکانیہ کے نام سے پکارا جاتا جو اب بھی ہے۔ لیکن پہلے نستوریہ پر جو رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اس آیات سے رد کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تحقیق کہ جنہوں نے کفر کیا ہے
انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے ایک ہے، تینوں کا ایک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تثلیث خدا، تین خدا ہیں اور تین کا ایک اللہ ہے یا ایک تین ہے، مطلب وہ گڑ جوڑ کرتے تھے اس عقیدے میں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ رد فرماتا ہے کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہ صرف وحدہ لا شریک ذات ہے، ایک اللہ ہے، الا الہ واحد۔ اس آیات سے رد فرمایا۔ اور ان کے جو گڑ جوڑ کا عقیدہ تھا کہ تثلیث تین ایک ہے، ایک تین ہے، اللہ تین کا ایک حصہ ہے، اس طریقے سے وہ ایک عقیدہ بیان کر رہے تھے، تو یہاں سے رد فرمایا اس آیات کے ذریعے سے۔ اور دوسرا عقیدہ یعقوبیہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم، نصارہ نے کیا کہا؟ مسیح ابن اللہ۔ نصارہ نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ، مسیح جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن کیا کہا آگے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کے باتیں جو ہیں یہ افواہ ہیں، ایک ایسے باتیں کر رہے ہیں وہ کہ جن کا کوئی نام و نشان نہیں، جن کا کوئی روشن دلیل نہیں، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، کچھ حوالہ جات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پرانے لوگوں کے اقوال ہیں۔ اس آیت سے رد فرمایا ان کے عقیدے کو۔ یہ عقیدہ یعقوبیوں کا تھا۔ اور ایک تیسرا جو قسم کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس آیت سے رد فرمایا، میں آپ کے سامنے اس آیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق کی جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ عین اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں۔ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، لیکن مسیح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، لیکن یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام بنائے گا، جنت کو حرام کرے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام کر دے گا۔ دیکھو تینوں ان کے عقائد کو دلائل سے رد فرمایا۔ یہ سارے باطلانہ عقائد ہیں اور باطلانہ عقیدے ہیں۔ یہاں سے ہمیں بات یہ معلوم ہوئی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے تفسیر میں کہ یہاں سے عیسائیوں کے ایمان کے ہمیں یہاں سے عیسائیوں کے ایمان کی تحقیق کا پتہ چلا کہ عیسائیوں کا ایمان کس قسم کے ایمان تھا اور کس طریقے کا ایمان تھا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں کا جو ایمان تھا وہ کامل ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ گڑ جوڑ اور وہ گمراہ ہو چکے تھے اپنے عقائد کے ذریعے سے، اپنے نظریات، ان کے ایسے نظریات تھے جو کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا جس میں کیونکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلی وضاحت کر دی تھی کہ 80 سال تک ان کے عقائد اور نظریہ مذہب سچا تھا، اس کے بعد پھر ان کے نظریات اور مذہب اور عقیدے میں یہ ضلالت، کفر و گمراہی آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی آگے ایک آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں فرماتا ہے کہ عیسائیوں کا جو گمراہی عقیدہ تھا، اس مسیح ابن اللہ، مسیح کو اللہ کا بیٹا ماننا،
اس عقیدے کو رد فرمایا، توڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتا ہے کہ من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه الصدیقہ کان یاکلان الطعام۔ ارے مسیح ابن مریم، من مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم جو تھا، مریم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو کچھ نہیں تھا مگر وہ اللہ کا رسول تھا۔ قد خلت من قبل الرسل، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وامه صدیقہ، اور ان کی ماں تو ولیہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو کہ ہم کس طریقے سے جو نشانیوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو آپ حضرات؟ دیکھو یہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گمراہی عقیدہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ مانتے ہوں۔ اس کو روح القدس مانتے ہوں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے ان کو بیٹا مانتے ہو بغیر باپ کے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا کیونکہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ حوا علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے، کیونکہ وہ بغیر ماں باپ کے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو ایک معجزہ تھا، ایسا تو ایک مردے لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اژدہا بنا دیا، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، پھر اس کو بھی آپ اللہ کا بیٹا مان لو۔ اور اس طریقے سے بے شمار معجزات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ثابت ہوئے، سرزد ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیونکہ نبی کی ہاتھ سے کوئی معجزہ ثابت ہونا یہ نبوت کی تو دلیل ہے لیکن الوہیت کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولی کے ہاتھ سے کرامت کا ثابت ہونا یہ تو ولایت ہونے کی دلیل ہے لیکن یہ نبوت کے الوہیت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کانا یاکلان الطعام، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہترین سمجھ رکھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیم الفطر، عقل مند اور حق پسند اور مزاج منصف بنائے ہوں، تو وہ خود سوچ سمجھ کر بھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھو کانا یاکلان الطعام، اب کھانا تو سب سے پہلے تو کھانا کھانے کے لیے ایک لوہے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان لوہے کی طرف محتاج ہوتا ہے، لوہے کے بعد انسان لوہار کی طرف محتاج ہوتا ہے، لوہار کے بعد پھر انسان کاش کی طرف محتاج ہوتا ہے، کاش کے بعد پھر انسان کاشتکار کی طرف محتاج ہوتا ہے، پھر کاشتکار کرنے کے بعد انسان پھر بارش کی طرف محتاج ہوتا ہے، پھر بارش کے بعد انسان پودے کی طرف محتاج ہوتا ہے، پھر پودے کے بعد انسان مختلف عناصر پانی کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر انسان ہواؤں کی طرف محتاج ہوتا ہے، پھر انسان سورج کی طرف محتاج ہوتا ہے تاکہ اس میں مٹاس آ جائے، تاکہ یہ پکے، یہ فصل پک جائے، پھر سورج کی طرف محتاج ہوتا ہے، پھر چاند کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار پھر کٹائی کی طرف محتاج، پھر مشینری کی طرف محتاج، تو انسان ہر چیز کی طرف محتاج ہوتا رہتا ہے، پھر انسان کھانے کی طرف محتاج، پھر کھانا بنا کے انسان لقمے کی طرف محتاج، اس کو اپنے طرف اٹھاتا ہے، پھر معدہ بھرتا ہے، معدے میں انسان کا وہ کھانا جاتا ہے، کھانے کے بعد کچھ کھانے سے فضلہ بن جاتا ہے، کچھ کھانا جگر کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر جگر میں صفرا دم جمع و خون بنتا ہے، جگر سے پھر پتلی کی طرف، جگر سے پتے کی طرف جاتا ہے، پتے سے پھر معدے کی طرف جاتا ہے، معدے میں قطرے گرتے ہیں تاکہ وہ اس سے کٹا پن پیدا ہو، اور کچھ اشیاء جگر سے دم جو خون ہے وہ دل کی طرف جاتا ہے اور دل کو پمپ کرتا ہے، پورے اعضاء، جسم کے اعضاء میں وہ خون پھیلتا ہے، اور کچھ
جگر سے پانی بن کے وہ گردے کی طرف جاتا ہے، گردے میں جاتا ہے، اور گردے سے پھر پیشاب کے نالکی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو سارے چیزوں کی طرف انسان محتاج ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اس اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم ان چیزوں کی طرف محتاج ہے۔ تو سارے چیزوں کی طرف محتاج کون ہے؟ انسان ہے۔ جب ہم سارے چیزوں کی طرف انسان محتاج ہے تو سب سے بڑی دلیل ہماری یہی ہے کہ یہ محتاج شخص کس طریقے سے اللہ بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس ٹھوس دلائل ہیں، کافی ایسے دلائل ہیں کہ ہم دلائل کے ذریعے سے انبار دلائل کے لگا سکتے ہیں، اور اپنے دلائل کی بنیاد پر ہم عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر سکتے ہیں، اور دلائل کے بنیاد پر ہم عیسائیوں سے ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر رد کر سکتے ہیں کہ انسان اتنی چیزوں کی طرف محتاج ہونے کے باوجود وہ کیسے خدا بن سکتا ہے۔ اللہ ہمارے قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس ہے۔ اور چونکہ روز قیامت کے دن یہ تفسیر عثمانی کا واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن میں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن میں بھی ہے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا آپ اپنے آپ کو، اپنی والدہ کو میرے شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کپ کپی، ایک تھرتھراہٹ اور ایک خوف پیدا ہو جائے گا، جس سے ایسی آوازیں آئے گی جیسے کہ مطلب کچھ چیز لکڑیوں میں جیسے کہ آوازیں آتی ہیں نا، اس طریقے سے آوازیں آئے گی، کوئی زلزلہ آ جائے، اس طریقے سے خوف اور خشوع اور عجز، خوف سے اتنی خوف طاری ہو جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، میں نے کوئی درس نہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں رکھی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے طرف سے گاڑے ہیں اور اپنے طرف سے انہوں نے ڈالے ہیں اور اپنے مذہب میں خود بگاڑ پیدا کیے ہیں، تو یہ خود اپنے کیے ہوئے کے سزا چکیں گے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے کچھ بات رکھ دی کہ عیسائی کیسے گمراہ ہوئے ہیں اور اپنے گمراہ عقائد کیسے بیان کرتے ہیں، اور ان میں کتنے فرقے ہیں، 3 فرقے ہیں، اور وہ مختلف مذاہب، مختلف عقائد بیان کرتے ہیں، حالانکہ کوئی حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک بگاڑ پیدا کیا ہے دین میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔